بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کے میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج میں دیکھنے والے عجیب مشاہدات کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس مشاہدات کی پہلی پارٹ میں نے پہلے ہی یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بھی سن لی ہوگی اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ پسند کیا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری آگے چلی تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے منہ سیاہ ہیں اور آنکھیں نیلی ہیں۔ ان کے نیچے کا ہونٹ زمین پر گھرتا ہے اور اوپر کا ہونٹ سر پر رکھا ہے۔ ان کے منہ سے پیپ اور لہو جاری ہے جس کی بدبو سے میدان سڑا جاتا ہے۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، آقا، یہ شراب پینے والے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ دیکھا جن کے منہ سور کے سے تھے اور ان کی زبانیں پشت کی جانب کھینچی جا چکی تھیں اور وہ سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، آقا، یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے قوم کو دیکھا جنہیں آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، یہ والدین کے نافرمان ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ فرشتے انہیں چھریوں سے ذبح کر رہے ہیں اور ان کے حلقوں سے سیاہ سخت بدبودار خون نکلتا ہے۔ یہ لوگ مر کر پھر اسی وقت زندہ ہو جاتے ہیں اور پھر اسی طرح ذبح کیے جاتے ہیں۔ فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، آقا، یہ قاتل ہیں جنہوں نے ناحق خون بہائے اور یہ تمام لوگ اب قیامت تک اسی طرح عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کو دیکھا جنہیں بڑے پہاڑ کے برابر دو پتھروں کے نیچے پیسا جا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، آقا، یہ مغرور و متکبر لوگ ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے سینوں پر آگ کے طبق رکھے ہوئے ہیں اور عذاب کے فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، آقا، یہ گانا گانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے منہ اور ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح ہو جاتے، پھر کاٹے جاتے، پھر اسی طرح ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، آقا، یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے، انہیں خوش آمدیاں کہتے اور ان کی جھوٹی باتوں کی تصدیق کرتے، ان کو ظلم سے نہ روکتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری چلی تو بیت المقدس مسجد اقصی میں پہنچ گئی اور وہ مسجد اقصی جس میں اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء و رسول علیہ السلام کی مقدس جماعت موجود تھی۔ جب کملی والے نے بیت المقدس میں قدم رکھا تو سب پکار اٹھے،
سب تو وڈی شان والا آ گیا، سب تو وڈی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ جہاں انبیاء کرام کی سواریاں باندھی جاتی تھی باندھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اذان پڑھی، پھر تکبیر کہی گئی۔ اب مصلی خالی ہے اور انتظار ہے کہ دیکھیں آج امام کون بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اسی اثنا میں جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور میں نے ان سب کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد جلیل القدر انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے اپنے خطبے بیان کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خطبہ۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور کہا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور مجھے مسجود ملائکہ بنایا، پھر میری ہی اولاد میں سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا، مجھے معجزات عطا فرمائے، میرے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے، میری امت کے لیے من و سلوہ اتارا، پینے کے لیے چشموں کا ٹھنڈا پانی اور سائے کے لیے بادل کو متعین کیا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز ابھی اور بھی آگے انبیاء کرام کے خطبے ہیں، تو اگر آپ لوگ ان انبیاء کرام کے خطبے بھی سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ جب میں اس کی اگلی ویڈیو ڈالوں تو اس کی نوٹیفیکیشن بھی آپ تک بر وقت موصول ہو جائے اور آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکیں۔ تو گائز یہ تھے میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔